ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ، جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو، سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو، یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ مزار ایسی مزار ہے کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی منتیں پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، وہ اس مزار پہ جائے اور شلوار اتار کر کے جائے، اور اس کی جو بھی تمنا ہوگی شلوار اپنی اتار کے وہ اپنی تمناؤں کو پورا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا تھا شاید یہ ٹوپی باز کی غلطیاں ہیں، لیکن یار یہاں تو ٹوپی پہننے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وقوفوں کی کمی نہیں ہے، غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی غیر مسلم اس بات کو دیکھے گا، اس چیز کو سنے گا، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ کیسا اسلام ہے جہاں پہ شلوار اتروا کے وہاں پر اپنی مرادوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام سے ایسے ڈھکوسلے باز لوگوں سے، ڈھکوسلے بازی کرنے والوں سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرید کیا نا، صحابہ کرام کو بیعت کیا، تو سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پردے کی طرف سے ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی آج سے نماز نہیں چھوڑوں گی، قرآن پڑھوں گی، روزے رکھوں گی، برے کام نہیں کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ اس عورت سے کہہ دو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کے ہاتھ کی انگلی کے ناخن کے پورے کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ تو انہی وجہ سے تو جو اصل خانقاہیں وہ بھی بدنام ہو رہی ہیں۔ دیکھو میں کسی صاحب مزار اگر کوئی نیک بندہ ہے نا تو میں اس کی عزت احترام کرتا ہوں، اور واقعی اس کی احترام عزت کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پرابلم ان لوگوں سے جو اس طرح کی خرافات پھیلا کے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، جن کے کام دھندے ہو گئے بند، اب ان کے پاس نہ کوئی کام ہے نہ کوئی دھندا بچا، تو بس انہوں نے آ کر پھر اسی چیز کو، اسی لائن کو پکڑ لیا اور پھر ایسی خرافاتیں بکنا شروع کرتے ہیں کہ جو اصل واقعی حقیقی جو اولیاء کرام ہیں نا، پھر لوگ ان پر طنز کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ہاں ہوتے ہی ایسے، یہ کم فیمس ہے وہ زیادہ فیمس ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو یہ پھر لوگوں کے ذہن میں تھاٹس آتے ہیں۔ تو ان کا ذمہ دار جو لوگ آج اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مزاروں پہ اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا لوگ کریں گے تھوڑی نا، لیکن یار وہاں تو پتہ نہیں کتنی شلواریں اتری پڑی ہوئی تک ہے، لوگ چھوڑ کر آ گئے کہ شاید ہم چھوڑ کے ہی چلے جا رہے ہیں، ہماری تمنا پوری ہو جائے گی۔ بتاؤ جو اسلام آپ کو پردہ کروانے آیا تھا وہ آپ کو بے پردہ کرے گا؟ جس اسلام نے عورتوں کی عصمت کو بچایا ہے وہ اسلام عورتوں کی عزت کو اچھالے گا؟ جس اسلام نے عورت کو پردے جیسی چیز کو عطا کیا ہے، عورت کے معنی ہی پردہ ہے، تو جس اسلام نے عورتوں کو مکمل پردے کا حکم دیا ہو وہ اسلام عورتوں کو بے پردہ کرے گا؟ انہی وجہوں سے، انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام آج بدنام ہو رہا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے، دیکھو اولیاء کی ہم عزت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو میرے ادنا سے ولی سے بغض رکھے گا تو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ٹوپی باز اور فراڈی اور مکار اور جاہل اور ان پڑھ اور گدھے اور گوار اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں نا کہ شلوار آؤ یہاں پر اپنی اتار دو اور آ کر اپنی تمناؤں کو، مرادوں کو پورا کرا لو، یہ خدا کی قسم ایسا شخص جہنمی ہے، اور ایسا شخص اسلام کا پیروکار نہیں بلکہ شیطان کا پیروکار ہے۔ کیونکہ یار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اسلام کے خلاف پوری طرح سے اپنی جو مہم ہے پوری اسلام کے خلاف چلا رہے ہو۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر افسوس اس بات پہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں یہ طریقت ہے، یہ تم نہیں سمجھو گے، مطلب شریعت، قرآن، دین، اسلام، فقہ، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، ابن ماجہ علماء سمجھتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ طریقت ہے، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ایسی اگر کوئی بات انسان بتا رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہو اور اس پر اس نے لگا دیا لوگوں طریقت اور معرفت کا، تو یاد رکھو کہ وہ طریقت نہیں، وہ صرف جہالت ہے۔
اور صرف سوائے جہالت کے دوسری چیز نہیں ہے. کیونکہ چاہے طریقت ہو، معرفت ہو، روحانیت ہو، نورانیت ہو، کچھ بھی ہو، ہے سب تو شریعت سے. شریعت تو ایک اصل چیز ہے نا. شریعت تو اس اصل کا نام ہے جس سے سارے معرفت اور طریقت اور روحانیت نکلی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ سمندر ہے. اب اس سمندر سے نہریں نکلی ہیں کہ کوئی ندی گئی ہے، کوئی نہر گئی ہے، کوئی ندی گئی ہے. تو یہ جو نہریں ہیں نا، یہ شریعت، جو سمندر ہے نا وہ شریعت ہے. اس سے نکلی ہوئی جو نہریں ہیں وہ طریقت، معرفت اور روحانیت ہے. تو اگر کوئی انسان شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس پر اس نے مہر لگا دی طریقت اور معرفت کی کہ یہ طریقت اور معرفت ہے، تو پھر خدا کی قسم وہ جہالت ہے. اور ایسی کسی طریقت کو ہم نہیں مانتے ہیں جو کہ شریعت سے الگ ہو. یار تمہیں شریعت تو پہلی سیڑھی ہے. اب سوچو جو پہلی سیڑھی پر نہیں چل پا رہا ہے، جو شریعت کو فالو نہیں کر پا رہا ہے، وہ طریقت اور معرفت تک کیسے پہنچے گا؟ طریقت اور معرفت، یہ اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیے کہ طریقت اور معرفت اور روحانیت اور نورانیت کس چیز کو کہتے ہیں. یہ اولیاء کرام سے ہم کو پتا چلے گا. یہ ڈھکوسلے جیب بھر مولوی اور پیٹ بھر پیر لوگوں سے ہمیں زندگی بھر یہ ہمیں اسی طرح سے دھوکے میں رکھیں گے. ہم لوگوں کو چاہیے ہم شریعت کو فالو کریں، شریعت مطہرہ کے پابند رہیں، اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت کریں، اولیاء کرام کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں اور دل کے اندر اپنے پیوست کریں، اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر، اچھی باتوں پر عمل کریں اور ان سے سبق حاصل کریں، نسبتوں کو مضبوط کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے.